شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ایک نیا بینکر وزیر اعظم بنا لیا ہے، وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہ حلف اٹھائیں گے۔ تاہم آئینی طور پر ابھی انہیں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ جو نئے وزیر اعظم ہے، مڈل ایسٹ کے اتحاد کا حامی تھا، اس کو فارغ کروایا، عوام اس کے خلاف کروائی، امریکہ نے بھی اس کی مخالفت کی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ امریکہ کو جو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ اس کی مخالفت ہوگی اور بندے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو وہ فارغ کروا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ امریکہ نے عراق میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے اور اپنا من پسند شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ایک نیا بینکر وزیر اعظم بنا لیا ہے، وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہ حلف اٹھائیں گے۔ یہ ناظرین، یہ علی زیدی نئے وزیر اعظم بنے ہیں عراق کے، یہ کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کہا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے تختہ الٹا ہے پرانے وزیر اعظم کا عراق کا، اور اپنا من پسند جو ہے وہ نیا وزیر اعظم بنا لیا ہے، جو حلف اٹھائے گا بطور وزیر اعظم عراق۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ نئے وزیر اعظم کون ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ کس کے پسندیدہ ہیں؟ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ذرا دیکھیے گا کہ امریکہ کر کیا رہا ہے۔ امریکہ نے نہ خود سکون لینا ہے اور نہ اس نے دنیا کو لینے دینا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ جس کو چاہوں وہاں پہ رجیم چینج کرا دوں، جس کی چاہے نہ کراؤں۔ اب ایران کی رجیم چینج کروانے آیا تھا کہ 1 منٹ میں حملہ کروں گا، ان کی قیادت کو شہید کروں گا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک نئی قیادت آئے گی، امریکہ نواز قیادت آئے گی، اور اپنا ایک بچہ جو اس نے بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو شاہ ایران کا جو ہے اس کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے، کہ اس کو لاؤں گا اور من پسند جو ہے حکومت بناؤں گا، اسرائیل نواز حکومت بنے گی اور موج میلہ ہوگا۔ لیکن ایرانیوں نے اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ ناظرین السلام علیکم، جاوید اقبال، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے ناظرین، سنیے گا ذرا کہ یہ وہ امریکی صدر ٹرمپ ہے، اس نے پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا ہے اور یو ٹرن کا بے تاج بادشاہ۔ اس کا سب سے بڑا جو مڈل ایسٹ میں اتحادی تھا اور وہ تھا سعودی عرب، اور سعودی عرب نے بھی اس کو جواب دے دیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ اس کے علاوہ قطر، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، متنفر ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک آپ اپنی فوج کا دفاع نہیں کر سکے، تو اپنے اڈے نہیں بچھا سکے ایران سے، تو ہمارا کیا دفاع کرے گا، چل پائی نکل اتوں۔ تو اب دیکھیں، اشارتوں سے باز نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی اجارہ داری مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک میں قائم کرنا، اس کے لیے یہ گاہے بگاہے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ایک ایرانی تھا جو اس کے سامنے ڈٹ جاتا تھا، اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ عراق میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، نیا وزیر اعظم بن گیا ہے، اور یہ وزیر اعظم جو ہے یہ کون ہے، کس طرح سے بنا، یہ میں انٹرنیشنل میڈیا کی بعض رپورٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی وہی نیتن یاہو، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکی ہیں جنہوں نے یہاں پہ چلتا بھلا ملک کا ایک نیا وزیر اعظم بنا دیا۔ ذرائع یہ بتانے کہ پرانے وزیر اعظم صاحب جو تھے، ان کا نام بھی بتاؤں گا کہ وہ آڑے آ رہے تھے ان کے کاموں کے، اور وہ اس کو ایک آنکھ نہیں بہا رہے تھے، چونکہ جب ایران کچھ طیارے اس کے ایران میں گرے، کویت کی حدود میں گرے، اور کچھ جو امریکی طیارے عراق کی حدود میں گرے، تو اس نے اس دن سے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا اس وزیر اعظم کو، نیا وزیر اعظم لاؤں گا، اور وہ وزیر اعظم ہوگا سنی نہیں ہوگا، شیعہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے، اور کہ ایک بینکر کو وزیر اعظم لے ہیں، یہ کیا کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جو خبر میں نے آپ کو بتانی ہے ذرا سنیے گا اور توبہ توبہ کیجیے گا کہ یہ امریکہ کے جو مڈل ایسٹ نے جو ان کو اپنا ایک روحانی یا جس طرح کا بھی کوئی باپ ہے وہ مان لیا اور پورے اپنے اڈے دے دیے۔ 19 اڈے مڈل ایسٹ میں اس وقت اس کے موجود ہیں۔ یہ ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ اب ایران میں جب ناکام ہوا رجیم چینج میں، تو اب اس نے اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا ناظرین، آپ کو بڑے اچھے لوگ ہیں کہ عراق اور کویت کی سرزمین پر جو امریکہ کے طیارے تھے وہ گرائے گئے تھے اور ان کے پائلٹ پکڑ لیے تھے۔ اب اس وقت ایران کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا اور رجیم چینج آپریشن کر رہا تھا وہاں پر عراق میں، کہ چونکہ ان کے طیارے گرے ہیں، اب دیکھیے گا کہ کویت میں بھی تبدیلی آئے گی۔ عراق میں تو وہ نیا بندہ لے آیا ہے بطور وزیر اعظم،
اب میں دیکھیے گا یہ کون ہے نیا وزیر اعظم. کہا جا رہا ہے کہ عراق میں اس وقت نئے وزیر اعظم کے طور پر علی الزیدی کو نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے. اچھا، یہ علی الزیدی عراق کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں. ان کو نامزد کر دیا گیا، بلکہ یہ بن گئے ہیں، ابھی انہوں نے حلف اٹھانا ہے اور انہیں دعوت دے دی گئی ہے کہ وہ حکومت بنائیں عراق کے اندر. پہلے فارغ سارے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. اچھا، یہ جو علی الزیدی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عراق کے طاقتور ترین شیعہ سیاسی اتحاد کوآرڈینیشن فریم ورک سے ہے. سمجھ آئیے آپ کو کہ عراق کا جو سب سے طاقتور ترین شیعہ اتحاد ہے اس سے اس علی الزیدی جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں عراق کے، اس کا تعلق ہے. اچھا، جو ایران نواز شیعہ جماعتوں کا اتحاد سمجھا جاتا ہے. اب سنیے گا، ذرا مزہ لیجیے گا اور سوچئے گا کہ یہ ٹرمپ صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں. کہ اس کی اہم بات یہ ہے کہ علی الزیدی روایتی سیاستدان نہیں. سنیے گا ذرا، علی الزیدی جو عراق کے نئے وزیر اعظم بنوائے ہیں وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑے کاروباری شخصیت اور بینکر سمجھے جاتے ہیں. بینکر ہیں جس کو علی زیدی جو ہے، جو نیا وزیر اعظم ہے، وہ بینکر ہے. یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے. اور یہ الجنوب اسلامک بینک کے چیئرمین ہیں. سمجھ آئیے آپ کو، میری بات سمجھ رہے ہیں نا ناظرین آپ؟ اچھا، اس کے یہ چیئرمین رہ چکے ہیں اور امریکہ میں بھی بہت دیر انہوں نے مختلف بینک چلائے اور ادھر بیٹھ کے بھی چلائے. اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. اچھا، اب آگے سنیے گا. علی زیدی کا عراق کے نئے وزیر اعظم کے طور پر نام اس وقت سامنے آیا جب سابق وزیر اعظم نوری الملک کی مخالفت امریکہ اور بعض عراقی حلقوں کی جانب سے ہوئی. سن لیا آپ نے جو بات میں نے کی تھی؟ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کا نام اس وقت سامنے لایا گیا علی الزیدی کا، یعنی کہ جب جو سابق وزیر اعظم نوری الملک، اس کی مخالفت امریکہ نے کی اور بعض عراقی دھڑے اس کے خلاف کھڑے کر دیے کہ یہ عوام کی حمایت کھو چکا ہے. یہی امریکہ، یہی ٹرمپ ایران کے عوام کو کہتا تھا کہ آپ سڑکوں میں نکلو اور اس حکومت کو فارغ کرو اور نئی حکومت بناؤ. اور وہ شہنشاہ ایران کو یاد ہوگا نا آپ کو، جو پچھلے دن ڈانس کرتا رہا بندہ ایک اسرائیل میں جا کر، تو اسی طرح کا اس نے کہا جی کہ چونکہ اس پرانی حکومت جو تھی جس کو نئے سابق وزیر اعظم، اس کے دور میں طیارے گرے امریکہ کے جو ایران پر حملہ کرنے آ رہے تھے. عراق میں بھی گرے، کویت میں بھی گرے. اب عراق میں تو حکومت تبدیل ہو گئی، نیا وزیر اعظم آ گیا، اب کویت کی باری ہے. سنیے گا ذرا. اچھا جی، اب نئی بات سنیے گا کہ امریکہ نواز ہے. یہ امریکہ کی سفارشوں یہ بنا ہے، دڑوں کو سامنے لایا گیا. آپ کو پتہ نا کہ صدام کے بعد عراقیوں کے کوئی حالات نہیں ہیں، ان کو ڈرا لیا ہے اس نے. عراق کے صدر جو نذیر احمدی ہیں نے انہیں حکومت بنانے کی دعوت بھی دے دی ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ حکومت نہیں بنائیں. پچھلی حکومت کا تختہ الٹ گیا. یعنی کہ امریکہ نے جو پرانے وزیر اعظم تھے نوری الملک، اس کا جو ہے نا نوری الملکی، اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ اپنا بندہ لے آیا ہے وزیر اعظم عراق کا. سن لیا ناظرین آپ نے؟ اچھا، جو صدر ہیں عراق کے، انہوں نے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دے دیا ہے. تاہم یہ بات سنیے گا ذرا. تاہم آئینی طور پر ابھی انہیں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے جو نئے وزیر اعظم ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ ہوگی تو ووٹ ملے گا. اس کے بعد ہی وہ مکمل طور پر عراق کے باقاعدہ وزیر اعظم بنیں گے. ابھی تک محمد شاہ سدانی السودانی نگران حیثیت پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو اصل بندہ تھا، جو ایران نواز تھا اور جو مڈل ایسٹ کے اتحاد کا حامی تھا، اس کو فارغ کروایا. عوام اس کے خلاف کروائی. امریکہ نے بھی اس کی مخالفت کی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے.
تو اس کے بعد اس کی حکومت ختم کی، پھر ایک نگران وزیر اعظم بنایا۔ اب جو ہے علی الزیدی جو عراق کا نیا وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ ابھی حلف اٹھائیں گے، پارلیمنٹ سے ووٹ لیں گے، اور پھر جناب اللہ اللہ تے خیر صلاح، یعنی کہ جو امریکہ کو جو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ اس کی مخالفت ہوگی اور بندے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو وہ فارغ کروا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب ان کو بھی فارغ کرایا، اپنے حمایت یافتہ بندے لائے ہیں عراق میں بطور وزیر اعظم، اور یہ کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے، یہ بینکر ہے، اور بینکروں کی جو شاخیں ہیں وہ امریکہ کے اندر جا ملتی ہیں بینکوں سے۔ تو ناظرین، یہ عراق میں یہ گل کھلایا ہے۔ اب باری کہہ رہے ہیں کہ کویت کی آنے والی ہے، وہاں پہ بھی تبدیلی آئے گی، اور ایران میں تو نہیں آ سکی، ایران میں تو رجیم چینج نہیں ہو سکی، لیکن جو سابق وزیر اعظم تھے ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ جناب والا امریکن نواز نہیں تھے، اسرائیلی نواز نہیں تھے، وہ مڈل ایسٹ کے اتحاد کو فوقیت دیتے تھے اور ایران کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے تھے، اور محبت کی پینگیں بھی بڑھ رہی تھی، لیکن ٹرمپ صاحب نے ان کا پتہ کاٹ دیا، ان کی پینگ ہی کاٹ دی ساری۔ تو اب عراق میں بھی امریکن نواز لوگوں کی حکومت آ رہی ہے، اور وزیر اعظم کی تصویر دیکھیں اپنی سکرین پر، مزے لیں کہ یہ عراق کے نئے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ناظرین اب تک کی جو مڈل ایسٹ کی تازہ ترین صورتحال تھی، خلیجی ممالک کی صورتحال تھی، وہ میں نے اب تک پہنچائی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔